بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دن پہلے قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا۔ حکومت نے اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کی اور اس قانون سازی کی آڑ میں ایک دہشت گرد ثابت شدہ دہشت گرد یعنی ایک انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کے حق میں ایک قرارداد پاس کی ہے، جس قرارداد میں یہ بتایا گیا ہے کہ کلبھوشن کو اپیل کا قانونی حق دیا جائے، اور پوری اسمبلی نے اس کو فوراً پاس کر لیا۔ اب سوال یہ ہے، حالانکہ کلبھوشن یادو کے خلاف جب عدالتی فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بھی کلبھوشن یادو کو کئی بار اس سے اپیل کا جو ہے اس کو موقع دیا گیا، لیکن کلبھوشن یادو نے خود سے اپیل کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ اس نے خود تسلیم کیا تھا کہ میں اس دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا ہوں اور مختلف دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ اور انہیں ہر قسم کی معاونت کرتا رہا ہوں، تو اس نے خود اقرار کیا ہوا ہے۔ تو جب اس کے خلاف عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا، لیکن اس کو اپیل کرنے کا کہا گیا حکومت کی طرف سے، جو پہلے سابقہ حکومت میں بھی کہا گیا، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اعتراض مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلبھوشن کو قانونی یعنی اپیل کا حق کیوں دیا، صرف سوال اتنا ہے کہ اس طرح کے قانون یعنی اس طرح کے بل فوراً پاس ہو جاتے ہیں اور تمام پارٹیوں نے مل کے اس کو پاس کر لیا۔ اچھا، ایک کام کی بات یہ بھی بتانا میں چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ جب کلبھوشن یادو کے خلاف جب عدالتی فیصلہ آیا تھا اس کو سزائے موت دینے کا، تو سب سے پہلے اس فیصلے کی مخالفت کرنے والی جو جماعت ہے، یعنی جو سیاسی پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، کہ پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا اس سیاسی پارٹی کے جو لیڈران ہیں، ان کے مفادات کن کن ممالک کے ساتھ ہیں؟ ان کے مفادات پاکستان کے قومی مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد انہیں عزیز نہیں ہیں، بلکہ دشمن ممالک کے ساتھ دوستی یا دشمن ممالک کے مفادات ہی انہیں عزیز ہوتے ہیں، یا پھر انہیں اپنے مفادات عزیز ہیں۔ اب عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہی اسمبلی ہے جس نے آج تک ناموس رسالت کے اوپر کہیں کوئی قرارداد نہیں پاس کی، اور فرانسیسی سفیر کے خلاف کوئی قرارداد نہیں پاس کی، فرانس کے صدر کے خلاف کوئی قرارداد نہیں پاس کی، بلکہ قرارداد کو تو اسمبلی میں آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ لیکن اس طرح کے جو دشمنوں کی خوشامدی کرنی ہو، دشمن ممالک کی خوشامد کرنی ہو، امریکہ کی خوشامد کرنی ہو، انڈیا کی خوشامد کرنی ہو، تو فوراً وہ قرارداد اسمبلی میں لے بھی آتے ہیں اور اس کو پاس بھی کر لیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں اعتراض کر رہا ہوں کہ کلبھوشن کو قانونی حق کیوں دیا گیا، اپیل کا حق کیوں دیا، ٹھیک ہے، ہر مجرم کو اپیل کا حق ہوتا ہے، جو قانون کا ایک طریقہ کار ہے، آئین اور قانون عدالتی جو نظام ہے اس کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کی قرارداد آپ فوراً پاس کر لیتے ہو تو تحفظ ناموس رسالت کے حق میں اور ختم نبوت کے حق میں جو قرارداد ہے وہ کیوں نہیں لائی جاتی، اس کو کیوں نہیں پاس کیا جاتا؟ اور پھر جو توہین رسالت ہوئی بین الاقوامی سطح پہ خاکے بنیں گے تو اس وقت یہ قراردادیں کیوں نہیں پاس ہوتی؟ اور جہاں تک فرانسیسی سفیر کو یہاں سے ملک بدر کرنے کا جو کی قرارداد تھی، اس پر کیوں نہیں یہ اسمبلی قرارداد کیوں نہیں پاس کرتی؟ نہ یہ قرارداد اس کو لایا جاتا ہے اور نہ ہی پاس کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوالات ہیں جو سخت کڑوے ضرور ہیں، مگر اس کا جواب دینا
میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ یہ سوالات جو ہیں ان اپنے نمائندوں سے اور جن پارٹیوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان سے یہ لازمی سوالات جاننے کی کوشش کریں، اس اسمبلی سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ کہ دشمنوں کے مفادات، دشمن ممالک کے مفادات میں فوراً قانون بھی پاس ہو جاتے ہیں، قانون سازی بھی ہو جاتی ہے اور قراردادیں بھی ساری پاس ہو جاتی ہیں۔ تو آج تک جو ملکی مفادات ہیں اور پاکستان کے رہنے والوں کے جو مطالبات ہیں وہ ان کے بارے میں قرارداد کیوں نہیں پاس ہوتی؟ یہ ایک اہم امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو عوام کو، میں پاکستان کی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان پارٹیوں کو پہچانیں کہ یہ پارٹیاں نہ تو آپ کے ملک کے صحیح وفادار ہو سکتی ہیں اور نہ ہی یہ آپ کے مفادات کو یا آپ کی جو ہے وہ بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھتی ہیں۔ یہ صرف جتنی پارٹیاں ہیں یہاں پہ سیاسی پارٹیاں، وہ اپنے مفادات یا اپنے دشمنوں کے اپنے مطلب آقاؤں کے جو ہے مفادات کے لیے ہی صرف کام کرتے ہیں اور انہی کے نظریے کو ہی جو ہے آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو آج سے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ جتنی سیاسی پولیٹکس پارٹیاں ہیں یہ عوامی پارٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دشمن ممالک کے اعلی کار ہیں اور پاکستان کو مزید مفلوج کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب اندر سے ایک ہیں کیونکہ ان کے آقا ایک ہیں، پیچھے سے سب کے آقا جو ایک ہی مطلب اہل یورپ یا اہل مغرب ہی ہیں۔ تو اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے اندر شعور لائیں انشاءاللہ تعالی، اور جس دن آپ کے اندر شعور آ گیا تو آپ دنیا کی سب سے بہترین قوم ہوں گے۔ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے اس پیغام کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اچھی انفارمیشن، موٹیویشن اور اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔